سیرت کی ایک بہترین کتاب حیات الصحابہ، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی محفوظ ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حیات الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، کبھی مجھے اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کبھی مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کبھی مجھے اپنے مال کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کبھی مجھے اپنی بیوی بچوں کا ڈر ستا رہا ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے آ کر فرمایا، اللہ کے نبی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کئی مرتبہ سفر کا تقاضا ہوتا ہے، تو کبھی ہمارا دل گھر کی طرف متوجہ رہتا ہے، معلوم نہیں میرے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ، میرے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ، میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ، میرے کاروبار کے ساتھ کیا معاملہ۔ تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، کبھی میرے ایمان کے بارے میں مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ پاک ایمان کی دولت کو چھین نہ لیوے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ فتنے اور فساد کا دور ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے اور ہر ایک کو یہ آیت کریمہ یاد ہونی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ہدایت دینے کے بعد تو ہم سے ہدایت کی دولت کو چھین مت لینا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت، انہی کے صدقے میں، انہی کی توفیل میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر استقامت کے ساتھ رکھنا، دین پر قائم رکھنا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، یہ آیت کریمہ ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، کبھی تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کبھی اپنے مال کا خطرہ ہے، کبھی اپنے اہل و عیال کا خطرہ ہے۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس میں مختصر سی وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ جب بھی ہم کبھی دینی سفر کریں گے یا دنیاوی سفر کریں گے، دل مطمئن رہے گا اور ہمیشہ ہم سب کے دل میں یہ اطمینان رہے گا کہ گھر کی حفاظت کرنے والا بولو کون؟ اللہ۔ کاروبار کو سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ اور ہماری حفاظت کرنے والا کون؟ اور میرے بھائیوں، مسنون دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ہم حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کتنی مرتبہ نکلتے ہیں، کتنی مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو ہم معمولی دعا سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی گھر سے نکل کر یہ چھوٹی سی دعا پڑھتا ہے نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں کے ذریعے اسے بشارت سنائی جاتی ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، تیرے گھر، یہ دعا میں نہیں بتلانا چاہتا، میں تو اور دعا بتلانا چاہتا ہوں، لیکن یہ دعا بیچ میں آ گئی، تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، تیرے گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا، تیرے مال کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اور یہ حدیث شریف کے الفاظ
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو بھی تجھ سے دور کر دیا گیا، یعنی شیطان کے شر سے بھی تو محفوظ ہو گیا۔ کون سی دعا پڑھنے کی برکت سے؟ گھر سے نکلتے وقت ایک چھوٹی سی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے سنت پر عمل کریں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن حیات الصحابہ میں لکھا ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا کہ اچھا اپنے ایمان کے بارے میں پریشان رہتے اور رہنا چاہیے، معلوم نہیں کون سا گناہ زندگی میں ایسا ہو جائے، کون سی نافرمانی ہماری زندگی میں ایسی ہو جائے اور اللہ ایمان کی دولت کو چھین لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، کاروبار کا خطرہ۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی، کچھ دن صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اب وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بہت آسان ہے، ایک دو مرتبہ پڑھنے پر یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، سب کو یاد ہے؟ اتنا تو یاد ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ دعا حیات الصحابہ میں لکھی، بسم اللہ علی دینی، دین کے بارے میں، نفسی، بسم اللہ علی دینی و نفسی، اپنی جان کے بارے میں، و ولدی، اپنے بچوں کے بارے میں، و اہلی، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، و مالی، اور اپنے مال کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی پڑھو؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہو گئی۔ حضور نے خود پوچھا کہ اللہ کے بندے اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اور صحابہ کرام ضرور فکر مند رہتے تھے، ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ ارے اپنی جان کا تمہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا، اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے تھے، اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے، اپنے مال کا خطرہ محسوس ہوتا تھا، آخر بات کیا ہے؟ اب کیا معاملہ ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے صحابی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کو اللہ رب العالمین نے یعنی آپ کو سچا نبی بنایا، اس ذات کی قسم جس کو آپ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ کی قسم اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اور سارا ٹینشن میرے دل سے ختم ہو گیا۔ اب میں سفر بھی کرتا ہوں تو نہ مجھے جان کا کوئی خطرہ رہتا ہے، نہ مال کا کوئی خطرہ رہتا ہے، نہ اپنے ایمان کا کوئی خطرہ رہتا ہے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ کون سی دعا؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھبراہٹ کی بیماری سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صبح کو واپسی ہے، مختصر سناؤ کارگزاری۔ مختصر کارگزاری تو یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پہنچانے والی ذات بولو کس کی؟ کوئی اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل نہیں کرتا، اور حقیقت تو یہ ہے، یہ میں آپ کو اچھا لگانے کے لیے نہیں، مومن کا دل بھی سچا، مومن کی زبان بھی سچی۔ حالانکہ حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے۔ لیکن مومن کو تو اپنی زبان کا بھی سچا ہونا چاہیے اور اپنے دل کا بھی سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم، ہمارا چلہ ویسے گزرا جیسے 3 دن ختم ہو گئے ہو، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑا احسان کیا، بڑا فضل فرمایا۔ اور آپ کی رائے دور کا جو سفر کرنے کے بعد یہ ایک احساس ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے کئی احباب نے ہمارے ساتھ کام بھی کیا اور ہماری مدد بھی کرتے رہے دینی کاموں کے اندر۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور مختصر یہ ہے کہ ہم تو کیا کارگزاری سنائیں گے، اصل پیدا کرنے والا اللہ پاس کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنا وقت لگایا، کتنے دن لگائے، کتنے مہینے لگائے، اصل یہ ہے کہ قبول کتنا ہوا۔
معاملہ قبولیت کا ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کتنا فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کارگزاری جو آپ نے پوچھی، تو کارگزاری کا بس یہی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، چونکہ سستی تو بہت ساری ہے، اللہ ہماری کاہلی کو معاف فرمائے۔ پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے جیسے بتایا کہ روتے ہوئے چلتے تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی سہولتیں بھی پیدا ہو گئی، بڑی آسانیاں بھی پیدا ہو گئی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زمانے کے بعد کے آنے والے فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کے اندر لگنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے، جن کی بدولت یہ سارا کام، یہ سارا نظام وجود میں آیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر، ان کی بات کا میں کچھ مفہوم سناتا ہوں، میوات کے علاقوں میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پورے دن محنت کرتے رہے، پورے دن کوشش کرتے رہے، لیکن حقیقت ہوئی ایسی، حضرت کا وہ اخلاص، وہ للہیت اور ان کی جو محنت ہے، ہمارا تو کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو کسی مسجد کے اندر آرام کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو اس مسجد میں ہوا ایسا کہ جماعت تھی۔ اب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تو جوان تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑھاپے کی عمر والے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جماعت یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، اب یہ رات کو روئے گی تو ہمیں تو سکون کی نیند آئے گی نہیں، اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ ہم مسجد کو بدل دیتے ہیں اور دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ جماعتیں رات کو روتے ہوئے چلتی تھی، آج یہ مشہور ہے کہ جماعتیں رات کو سوتے ہوئے چلتی ہیں۔ پھر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کئی احباب ایسے ہیں جن کی کبھی بھی تہجد ناگاہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوئی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جن کی کوئی اشراق بھی ناگاہ نہیں ہوئی، چاشتگی بھی ناگاہ نہیں ہوئی، بلکہ انفرادی عمل بھی کرتے رہے الحمدللہ، اور اجتماعی عمل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی کرتے رہے، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کسی دوسری مسجد میں چلے گئے حضرت کو لے کر۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں رات کو سویا تو کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی ایک کونے سے۔ کیا فرمایا؟ رات کو سویا تو ایک کونے سے کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں میں نے کونے میں جا کر دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، لیکن مجھے اصل جملہ یہ سنانا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے کتنی بڑی خطا کر لی کہ میں ڈبوں سے بچ کر آیا، اصل انجن تو میرے ساتھ تھا۔ کیا فرمایا؟ میں ڈبوں سے بچ کر آیا، اصل انجن تو میرے ساتھ تھا۔ یعنی ہماری دعوت کی محنت میں اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ اللہ کے نبی کو دین میں یہ آرڈر ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور رات کو کیا اعلان ہوتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دین میں جن بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، رات کو ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ سب جتنے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے خاطر اگر ہم قربانی دیتے ہیں، اللہ پاک دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ ویسی محبت ہے، اللہ پاک دل سے دعا کر لو، اللہ نے جیسے ہم سب کو یہاں ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو، آپ کے یہاں پر آنے پر بہت دل خوش ہوا، بس اللہ ہماری ذات سے بھی خوش ہو جاوے۔ اصل لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں، مقصود تو اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ کل قیامت میں اعلان ہوگا جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا کل اسی سے بدلہ لے لیں۔ اگر کوئی عمل ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے وہ بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ باقی ساری آپ کو انٹرویو لینا ہو تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، پرسنل کے اندر جتنی باتیں تھی اتنی کہہ دی۔ کارگزاری میں تو معاملہ یہی رہے گا، کوئی اپنی کمزوری کو تو نہیں بتائے گا، خوبیوں کو بتائے گا۔ ہم نے کوئی خوبی بھی نہیں بتائی، کوئی کمزوری بھی نہیں بتائی۔ آخر آپ کو جو انٹرویو لینا ہو بعد میں پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. اور جب بھی آئینے میں دیکھو تو ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے امید ہے فائدہ یہ ہوگا جب بھی ہم گھر میں جائیں گے آئینے کو دیکھتے رہیں گے, یہ دعا پڑھتے رہیں گے, اللہ پاک ہمارے اخلاق کو درست کر دے گا, لوگوں کے لیے ہمیں بہترین انسان بنائے گا. اس لیے کہ ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کا تصور نہیں کرتے. علماء جانتے ہیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اللہم انت حسنت خلقی, اے اللہ تو نے مجھے حسین بنایا, خوبصورت بنایا, فحسن خلقی. اب درخواست یہ ہے کہ تو میرے اخلاق کو بھی درست فرما دے. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.